اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب توکل اور صبر کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 5309، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو تاریخ اسلام میں فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان کے دل کا ہر وادی میں حصہ ہے۔ وادی سے یہاں مراد جو ہے وہ روٹی، کپڑا، مکان، عزت، شہرت، بیوی، بچے، یہ سب چیزیں ہیں۔ یعنی انسان کے دل کا جو میلان ہے وہ ان سب چیزوں کی طرف ہوتا ہے، تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ یعنی جو بھی بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، کدھر شادی کروں گا، بیوی، بچے، روزگار، ان سب کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل کا ہر وادی میں حصہ ہے، یعنی ہر طرف اس کا جو ہے وہ میلان ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنے دل کو تمام حصوں کے پیچھے لگاتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، خواہ اسے وہ کسی بھی وادی میں ہلاک کر دے۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ بس میرا جو ہے وہ ہر ایک کام ہو جائے، شہرت بھی ملے، روٹی بھی ملے، عزت بھی ملے، سب کچھ جو ہے وہ مجھے مل جائے، تو اللہ رب العزت جو ہے پھر وہ اس سے اپنی حفاظت جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ مال کما رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ اس میں زیادہ مال حاصل کرنے کی حرص میں جو ہے اس نے ناجائز ذرائع استعمال کر لیے۔ یہ جو ہے وہ عزت جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ عزت ملے، تو اس نے جو ہے وہ ناجائز طریقے جو ہے وہ شروع کر دے، تو یہ جو ہے جس چیز میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، روٹی میں، کپڑے میں، مکان میں، برادری میں، جس چیز میں جو ہے یہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ اس کا دل جو ہے یہ اس کا دل قلب سلیم کے درجے پر نہیں ہے۔ کیونکہ قلب سلیم تو کیا ہے کہ ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پر جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی رضا پر مرکوز ہو، سب چیزیں چھوڑ کر اس کے دل کا میلان جو ہے وہ اللہ کی رضا پر ہو، تو اس دل میں جو ہے وہ بہت سارے بت ہے، تو یہ دل جو ہے یہ قلب سلیم کے درجے پر نہیں ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ تمام حصوں سے کفایت کر جاتا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ ان تمام شعبوں کے لیے جو ہے وہ پھر اللہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد جی حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثال دیا کرتے تھے کہ میں جو ہے وہ اسکول کا طالب علم تھا، تو میں نے سوچا کہ اس اسکول کے علم کے بعد جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کافروں کی جو ہے وہ غلامی ہوگی اور بے دینی ہوگی، تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ آخرت اچھی ہو۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہو وہ گزر جائے گی، لیکن جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا میں یہ سب چیزیں آتی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، عزت، شہرت، بیوی، بچے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ دنیا میں آتی ہے۔ تو وہ اپنی مثال دیا کرتے تھے کہ میرے ذہن میں آیا کہ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہو وہ گزر جائے گی، تو لیکن آخرت جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، ارادہ کیا کہ حق کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کے چشمے
تک جو ہے وہ خود پہنچا جائے اور اس پر خود عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ ہے جو ہے وہ اللہ پر جو ہے وہ توکل۔ تو اللہ پر توکل یعنی اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنا، اللہ کی رضا پر جو ہے وہ نظر رکھنا ہے، اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دو، اسباب کو استعمال کرنا ہے لیکن اللہ کی رضا پر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ باپ نے جو ہے اگر وہ اس پر نظر رکھتے کہ باپ ناراض ہو جائے گا تو انہوں نے جو ہے وہ باپ کو ناراض کر دیا، باپ نے ان کو جو ہے وہ گھر سے نکال لیا، لیکن اللہ کو جو ہے وہ راضی کر دیا، بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، ان کو آگ میں ڈالا گیا لیکن انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی رضا کی پرواہ کی۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ جو ہے وہ راضی ہے تو بادشاہی بھی لے لو، لیکن اگر اللہ جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دو، یہی ہے جو ہے یہ توکل ہے۔ باب ابھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ